بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر آسمانی کتاب نازل فرمائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد۔ آپ کی شادی کا واقعہ انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تک شاہی تربیت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ جوانی کے دور میں داخل ہوئے، شکتی شالی اور بہادر جوان نکلے۔ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے آپ کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت ظلم ہو رہے ہیں، اور وہ مصر کے نہایتی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا، اور موقع جاتے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بنا وجہ مار رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مصری کو سمجھایا، مگر وہ نہ سمجھا، تو غصے میں موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھوسا مارا۔ مصری اسے مار کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت دم توڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز قتل کرنے کا نہ تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ مصریوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو اسی وقت فرعون کو جا کر ساری بات انہوں نے بتا دی۔ انہوں نے فرعون کو بتلا دیا کہ مصری شخص کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کریں۔ فرعون کے ہی خاندان کے ایک شخص نے فرعون کا جب یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان سے سارا قصہ بیان کیا، اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت بہتر یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پہنچ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول فرما لیا اور عرض مندیہ کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مختلف جگہ اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا منیا کے جانے کا راستہ آپ کے سامنے موجود تھا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھے راہ دکھلائی۔ آپ علیہ السلام تھکے ہارے مندیا پہنچے تو آپ کو ایک کنواں دکھائی دیا۔ آپ نے پانی پیا ہی تھا کہ آپ کو دور سے کتوں کے بھونکنے کی، دمبوں کی گھنٹیوں کے ساتھ ایک مدھر سا آواز سنائی دی۔ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس گئے، لیکن تھکان کی وجہ سے کسی نے آپ کو سلام نہ کیا۔ انہوں نے ڈول کو پھینکا اور 3 افراد نے مل کر اسے ڈول کو کھینچا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ آپ 8 دن کے مسلسل سفر میں تھکان کی وجہ سے آپ کا پیچھا کرنے والے دشمن کہیں آپ کو پکڑ نہ لیں، آپ نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے۔ اتنے میں سامنے آپ کو 2 لڑکیاں دمبوں کے ایک بڑے ریوارڈ یعنی بڑی جھنڈ کے ساتھ نظر آئیں، جو کہ بڑی جدوجہد کر رہی تھیں کہ ان کے جانور کنویں کے جانب نہ جانے پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا، دمبوں کو پانی نہیں پلانا چاہتی ہو؟ جس پر لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم تب تک ان جانوروں کو پانی نہ پلائیں گے جب تک کنویں پر نامحرم چوپائے موجود ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دھیان میں ایک سوال آیا کہ کیا ان کے والد نہیں ہیں جو یہ کام انجام دے سکیں؟ مگر اس سے پہلے کہ آپ سوال اپنے لبوں تک لے آئے، لڑکیاں خود ہی بول پڑیں۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے بابا اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ تو ہمت نہیں رکھتے کہ اس کام کو انجام دیں، اس لیے ہم خود ہی یہ کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے کنویں پر موجود چوپائیوں کی جانب نگاہ کی اور دمبوں کا یعنی جھنڈ لے کر اسی طرف چل دیے۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی غیرت کی وجہ سے آپ اپنی تھکان بھول چکے تھے۔ آپ نے جوش میں ڈول کو نیچے پھینکا اور اکیلے ہی ڈول کو اوپر کھینچ کر جانوروں کو پانی پلا کر خوب شیر کر دیا۔ لڑکیوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے اس مہربان نوجوان کا شکریہ ادا کریں، لہٰذا وہ خوش ہو کر اپنے ریوارڈ بھیڑ کا جھنڈ لے کر اپنے گھر کے جانب روانہ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ تھکا کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور دبے ہونٹوں سے دعا کی، میری طرف یا اللہ میری طرف بھیج جس کی مجھے ضرورت ہے۔ جب وہ لڑکیاں واپس اپنے گھر پہنچی تو ان کے انتظار میں ابھی بستر سے اٹھے بھی نہ تھے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے آنے کی خبر ملی۔ لڑکیاں خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میری پیاری بیٹیوں، آج اتنی جلدی گھر لوٹ آئی ہو؟ لڑکیوں نے مسکرا کر اپنے والد کو بتایا کہ ایک نیک دل جوان ہم پر مہربانی کی، ہم سے جانور لیے اور انہیں پانی پلایا۔ اسے بوڑھے باپ نے تعجب کیا، یا اللہ، یہ جوان کون ہے جو اس سرزمین پر آیا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی، اس جوان سے جا کر کہو کہ میرے بابا نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں اسے کام کی اجرت دے۔ لڑکی کنویں پر آئی، جوان اسی طرح درخت یعنی پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی ان سے قریب گئی اور کہا، میرے بابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے گھر پہنچے تو بوڑھے باپ نے بڑی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید، خوش آمدید نوجوان۔ کھانے کا دسترخوان پہلے ہی سے بچھایا جا چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظریں جب کھانے پر پڑی تو سوچا کہ یہ وہ دعا پوری ہوئی جو میں نے اللہ سے مانگی تھی۔ اللہ، میں تیرے خیر کا محتاج ہوں۔ بوڑھے ولی نے آپ سے حال احوال دریافت کیا اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ نوجوان تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ انہوں نے بڑے سنجیدگی سے کہا، ڈرو مت، تم یہاں محفوظ ہو، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ ان لڑکیوں کے باپ کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑی شان والے نبی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جو اپنے والد اور موسیٰ علیہ السلام کے پہلی ملاقات کا ذریعہ بنی تھی۔ اس نے اپنے بابا سے فرمایا، بابا جان، یہ جوان طاقتور اور نیک اور ایماندار ہے، اسے اپنے یہاں پر کام رکھ لیں کہ ہمارے کام کاج میں مدد کرے گا۔ کہ آپ کی بیٹی سے کو کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ جوان ایماندار ہے اور شریف ہے؟ اس لیے انہوں نے بڑے پیار سے بیٹی سے پوچھا، بیٹی، تم نے اس کے ڈول کھینچنے سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا، مگر اس کی ایمانداری اور شرافت کا اندازہ تم نے کیسے لگا لیا؟ بیٹی نے کہا، باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس بات سے اس نے ہم لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس نے اپنے کام سے بدلے کے کچھ مانگا، اور نہ ہی ہمیں دیکھ کر اس سے کوئی اثر ہوا۔ اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے داماد بن گئے، اور مہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک ان کے لیے کام کرنا منظور فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت صفورہ علیہ السلام تھا۔ شادی سے پہلے آپ علیہ السلام والد کی خدمت کرتی اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت فرمائی، اور 10 سال بعد بیوی کو لے کر واپس اپنے وطن جانب روانہ ہو گئے۔ تو دوستوں، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا دلچسپ واقعہ۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے انسان کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل جیسا نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر ضرور دیجیے گا۔
اور اب اگر ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔